الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، سیرت کے موضوع پر گفتگو چل رہی ہے۔ پہلا بیان سیرت کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کی اتھینٹسٹی کے لیے جو ہمارے علماء نے کوششیں کی ہیں اس پر بات آئی تھی۔ آج کی گفتگو اس جاہلیت کے تعارف کے لیے ہے جو زمانے نبوت سے پہلے دنیا میں تھی۔ دنیا کی پکچر کیا تھی، دنیا کا نقشہ کیسا تھا، عرب، عجم، مشرق، مغرب کے کیا رنگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اہمیت کو دکھائیں گے، کیونکہ جاہلیت کو جاننا ضروری ہے تاکہ اسلام کی عظمت کو پہچانا جائے۔ ایک موقع پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان کی طرف منسوب ہے یہ بات، انما تنقض عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لم يعرف الجاہلیہ۔ اسلام کے جو کڑے ہیں، رنگز ہیں، ان کو ایک ایک کڑ کر کے توڑ دیا جائے گا اگر کوئی شخص اسلام میں جیتا ہے لیکن جاہلیت کو نہیں جانتا ہے۔ جاہلیت کو پہچاننا کس مقصد سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت آئی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کے احسانات کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو امت کو، پوری دنیا کو بلیسنگز ملی ہیں وہ کیا ہیں، اس کو جاننے کے لیے جاہلیت کو جاننا ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جاہلیت کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس کو فیس کر سکیں۔ نئے زمانے میں نئے رنگ کے ساتھ جب وہ سامنے آئے تو اس کا کاؤنٹر کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہمارے پاس موجود ہو۔ ان مقاصد کے لیے جاہلیت کو جاننا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا نقشہ اپنے نبی بنائے جانے سے پہلے بیان فرمایا، ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتہم عربہم وعجمہم الا بقایا اہل الکتاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے سے پہلے اللہ نے پوری دنیا والوں کو دیکھا، پوری زمین والوں کو دیکھا، سب سے ناراض ہوا، سب کو ناپسند کیا، عرب ہوں یا عجم ہوں۔ عرب کی زمین، عجم کی زمین، عرب کے علاوہ جو زمین ہے ساری کی ساری شرک، کفر، عناد، برائیوں سے بھری ہوئی تھی۔ جاہلیت کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا تھا۔ مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے بعد خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، ان کے خواب سنتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، تو اسی موقع پر ذکر آتا تھا فجر کے بعد یا اشراق کے بعد جب مجلس ہوتی تھی تو اس میں تذکرہ آتا تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں کیا کیا ہوتا تھا۔ تو ذکر ملتا ہے روایت میں کہ صحابہ تذکرہ کرتے تھے اور ہنستے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے ان واقعات کا تذکرہ کر کے جو جاہلیت کے دور کے تھے۔ تو اس مقصد سے کہ اسلام کو سمجھا جائے اور اس مقصد سے کہ جاہلیت کا جو فتنہ ہے اس سے مقابلہ کرنے کی ایبیلٹی پیدا کی جائے، جاہلیت کو پڑھنا، سمجھنا، دیکھنا ضروری ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے مختصراً دنیا کا نقشہ رکھیں گے، پوری دنیا کی پکچر کیا تھی جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی بنایا جانے والا تھا۔ دنیا کے اندر تمدن، تہذیب، سویلائزیشن قدیم دور سے رہا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان ذرا کلچرڈ ہو کے دنیا میں جیتا ہے۔ قدیم ترین تہذیبوں میں سمیری تہذیب کا تذکرہ ملتا ہے جو کہ جنوبی عراق کی تہذیب تھی۔
جو ساؤتھ عراق کا حصہ ہے وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال پہلے جس تہذیب کا تذکرہ ملتا ہے وہ سمیرک تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، اور اسی دور میں اسی کے آس پاس مصر کی ایجپشین سویلائزیشن کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہتی تہذیب کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس سب کے بعد پھر دور آتا ہے جو گریک سویلائزیشن کا ہے۔ یونان جو تھا، گریک جو تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1600 سال پہلے تک انتہائی جاہلیت اور نیم وحشی زندگی میں جی رہا تھا۔ اس کے بعد پھر وہاں تہذیب آئی، تمدن آیا، کلچر آیا، اور گریک فلسفی، گریک سویلائزیشن بہت مشہور ہوئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد رومن تہذیب سامنے آتی ہے۔ رومن تہذیب کے آس پاس کہہ لیجئے بیزنطینی تہذیب سامنے آتی ہے، بیزنٹائن سویلائزیشن ہے، جو کہ رومن امپائر کے 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہونے کے بعد جو مشرقی روم تھا وہ بیزنٹائن کہلاتا تھا، جس کا کیپٹل قسطنطینیہ تھا۔ اس کی ایک تہذیب رہی، وہ بھی اصل میں گریک تہذیب کا ہی اگلا پارٹ ہے، نیو ایڈیشن ہے۔ ان سب سے ہٹ کے جو یہ یورپ کا علاقہ ہے، میں نے وہاں کی تہذیب ذکر کی۔ ادھر آئیے مشرق میں چائنا کی تہذیب، چائنا کی سویلائزیشن دنیا میں قدیم ترین سویلائزیشن میں ذکر کی جاتی ہے، جس وقت کے وہاں پر آہنس کی حکومت تھی، جن کو خان کہا جاتا ہے۔ ایک دور ان کی حکومت کا رہا، پھر حکومتیں ہٹیں اور خلفشار پیدا ہوا، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ ادھر آئیے ہندوستان کی تہذیب انڈین سویلائزیشن کہلاتی ہے، قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے۔ آرینز ہندوستان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے آئے، اور انہوں نے یہاں آ کے ایک نیا ڈھب، نیا رنگ اس ملک کو دیا۔ تہذیب یہاں پہ تمدن شروع ہوا، ایک مذہبی عنوان کے تحت بھی قوم کو ہندو مت کے طور پر جمع کیا گیا، اور اس کے بعد پھر بدھ مت دنیا میں متعارف ہوا، جو کہ چائنا تک گیا۔ چائنا میں بھی اس نے کافی اثر ڈالا۔ اگر دین کی بات کریں تو چائنا کے اندر کنفیوشس کا دین رائج تھا، مشہور تھا، لیکن جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 569 ایئرز بیفور کا زمانہ ہے۔ کنفیوشس کا دور ہے وہ، کنفیوشس کی حکومت، کنفیوشس کا جو مذہب ہے، آئیڈیالوجی ہے، سویلائزیشن ہے، وہ متعارف ہوئی تھی، جس میں پریکٹیکل چیزوں پر زیادہ دھیان تھا۔ اور اسی چائنا کے اندر لا ویٹسو کے نام سے بھی ایک تہذیب یا ایک دین موجود تھا، جس کے ہاں تھیوریز زیادہ تھی، پریکٹسز کم تھی۔ کنفیوشس جو مذہب تھا اس کے اندر پریکٹس زیادہ تھی، تھیوریز کم تھیں۔ ان سب کے بعد ہندوستان کے اندر ہندو مت تھا، جس کو ویدوں کا مذہب کہا جاتا ہے۔ یہ ویدوں کا مذہب جو آیا، جو قدیم ترین آرین سے بھی پہلے کا ہے، آرینز تو بعد میں آئے، وہ آرین سے بھی پہلے کا ہے۔ 4 بڑی ویدیں جو ہندوستان میں مشہور ہوئیں، ان آرینز نے آکنے کے بعد جو ایکسپلائٹیشن کیا، جس طرح سے زبردست سیاست کے ساتھ، اور تاریخی روایات سے ملتا ہے یہ سب بھی عراق سے نکل کے آنے والے اور بنی اسرائیل سے کنیکشن رکھنے والی نسل تھی، جس نے آ کے ہندوستان میں قدم جمائے اور یہاں پہ ایک نئی تہذیب کو وجود دیا۔ منوسمرتی کا قانون اور نظام ہندوستان کے اندر رائج کر دیا۔ ویدوں کے اندر انسانوں کے طبقات کی تقسیم نہیں ہے، یہ تقسیم منوسمرتی سے آئی ہے، منوشاستر جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسانوں کو 4 طبقوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، 4 اسٹیجز بنائے گئے ہیں لوگوں کے۔ سب سے بڑا جو یہ آرینز آئے تھے، ان کو بنا دیا گیا، جن کو برہمن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد شتری ہیں، پھر اس کے بعد ویش ہیں، پھر چوتھے نمبر پہ شودر ہیں۔ تو اس دور میں یہاں پہ یہ ویدوں کا مذہب تھا، جو کہ شرک اور وثنیت اور بت پرستی کا شکار ہو گیا تھا۔
اسی کے ساتھ ساتھ جب کہ چائنا کے اندر کنفیوشس دین رائج تھا، اسی زمانے میں ہندوستان کے اندر بدھ مت زندہ ہوتا ہے۔ تقریباً 6 صدی قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو 6 صدی ہے، اس دور میں بدھ مت زندہ ہوتا ہے، بدھ مت وجود میں آتا ہے، جو کہ بدھ پرستی کے مقابلے کے لیے تھا، آرینز کے مقابلے کے لیے تھا، برہمنز کے اگینسٹ موومنٹ تھا، جس نے بڑے زور و شور کے ساتھ ہندوستان میں تحریک چلائی۔ لیکن یہ بھی عجیب المیہ اور عجیب تاریخ ہے ہندوستان کی کہ اس برہمنزم نے بدھ مت کو نگل لیا، کھا گئی اس کو، اور بدھ پرستی کا ایسا نمونہ بنا دیا کہ دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ جو بنایا گیا وہ گوتم بدھ کا بنایا گیا۔ چائنا کے اندر بھی یہ بدھ مت پہنچا، بدھ مذہب گیا، لیکن یہ بھی بگڑی ہوئی شکل میں ہو گیا۔ شرک، وثنیت، بت پرستی اور بد اخلاقی کے نمونے اس کے اندر رائج ہونے لگے۔ دینداری جو تھی وہ دنیا کو چھوڑ دینا، رہبانیت کو اختیار کرنا، شادی بیاہ سے دور ہو جانا، جنگلوں میں جا کر رہنا، یہ مذہبی تصور بنا۔ پریکٹیکل زندگی ایک مین اسٹریم میں آ کے چینجنگ لانے کا جو کام تھا وہ بدھ مت نہ ہندوستان میں کر سکا نہ چائنا میں وہ کام ہو سکا۔ تو جو وید تقریباً 33 معبود کا تذکرہ کرتے ہیں، بعض اس کے سلوگنز تو توحید کی دعوت دینے والے ہیں اور کھلے طور پہ توحید کا پیغام اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے اندر اگر جمع کیا جائے تو تقریباً 33 معبودوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ اخیر دور میں آتے آتے 330 ملین معبود کی شکل میں بن گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، اس دور میں جو معبود تھے، جن کی عبادت آئیڈلز تھے، ان کے نمبر جو تھے 330 ملینز جو معبود تھے ہندوستان کے مذہب کے ماننے والوں۔ یہاں طبقات تھے، 4 طبقے تھے۔ سب سے اوپر والا طبقہ تھا، اس کو گاڈ نے، معبود نے اپنے سر سے پیدا کیا تھا، جو صرف مذہبی ذمہ داری کے لیے تھا، نہ اس کو کمانا ہے نہ اس کو کوئی اور ذمہ داری ہے۔ پوری قوم مل کر اس کو کھلائے گی، اس کو پلائے گی، اس کی خدمت کرے گی۔ یہی پوری قوم کی سعادت اور سکسیس ہے کہ وہ اس کو خوش رکھے اور اس کو عظمت دیتی رہے۔ وہ صرف مذہبی جو رسم و رواج ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان کو پورا کر کے دے گی۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر کے شتری تھے، وہ حکومت کے لیے تھے، فوجداری کے لیے تھے، ذمہ داری کے لیے تھے، لیکن ان کا درجہ ان برہمن کے مقابلے میں کافی نیچے تھا، گرچہ وہ بعد کے دونوں طبقوں سے بڑی حد تک اوپر تھے۔ لیکن جیسا کہ ایک سلوگن میں کہا گیا کہ ایک شتری جو ہے وہ اگر 100 سال کا ہو اور ایک برہمنی 10 سال کا ہو تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا تناسب اور اتنا بڑا فرق بیچ میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ان کو تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، حکومت کے لیے اور فوج کے لیے خاص طور پہ ان کا کام فوجداری کا ہے، ڈیفنس کا ہے، آرمی کا ہے، وہ ان کے ذمے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کا جو طبقہ ہے جس کو ویش کہا جاتا ہے، وہ طبقہ کام دھام کے لیے، کچھ چھوٹے موٹے بزنس کے لیے، بنیا گیری کے لیے، سودا سلف کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، اس کام کے لیے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس کے بعد کا جو سب سے لاسٹ طبقہ ہے، جو ملک کی میجورٹی ہے، ملک کا بیشتر حصہ اور اصل یہاں ملک میں رہنے والے جو ہیں وہ شودر تھے، ان کو سب سے نچلے درجے میں ڈالا گیا اور ان کے ذمے صرف اور صرف صفائی، کام کاج، خدمت اور دوسروں کی سروس کرنا تھا۔ اوپر کے تینوں طبقات کی خدمت کرنا ان کی ذمہ داری تھی، خاص طور پہ بڑے طبقے کے لوگوں کے لیے خدمت اور کام کرنا ان کا کام تھا۔ اس کے علاوہ اس سے اوپر ان کے لیے نہ موقع تھا، نہ سوچنے کے لیے الاؤ تھا ان کو کہ وہ سوچ سکیں اس سے اوپر کے درجے کی چیز کو۔ یہی ان کی زندگی تھی۔ اور اگر انسانیت کی، ہیومینٹی کی بات کی جائے تو اس شودر کو قتل کرنا، اس کو مارنا ایسے ہی ہے جیسا کہ چوہے، بلی، مینڈک کو مارنا ہے۔
جو ان کی دیت اور ان کا تاوان ہوتا ہے وہی تاوان ایک شودر کو قتل کرنے کا تھا۔ جس جگہ پہ برہمن بیٹھ گیا اس مجلس پر اگر کوئی شودر بیٹھ جائے تو اس کی سورین کو، اس کے پچھلے پارٹ کو آگ سے جلا دیا جاتا تھا۔ اگر کان کے اندر مذہبی کتاب کو مندر میں جا کے سن لیا تو لوہے کو پگھلا کے کان کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ اگر زبان سے مذہبی کتاب کی کوئی بات کہہ دی یا کسی برہمن یا بڑی ذات والے کو ایک غلط لفظ بول دیا تو اس کی زبان کاٹ دی جاتی تھی اور گدی سے کھینچ لی جاتی تھی۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں، واقعات ہیں، یہ ہسٹری ہے، اور واقعتاً اس سرزمین پر یہ سال ہا سال ہزاروں سال چلا ہے، ہزاروں سال چلا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو سنگین قسم کے قانون تھے جس میں میجورٹی کو ظلم و ستم کا شکار بنا کے مینٹلی غلام بنا دیا گیا تھا، بلکہ غلام بھی اس سے بہتر ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بدتر حالت میں پہنچا دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ تو ایک مذہبی تاریخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، کچھ عرصے پہلے تک ہندوستان کے اندر ہرش کی حکومت قائم ہو گئی تھی، خاص طور پہ نارتھ انڈیا میں۔ نارتھ انڈیا کو یونائٹ کرنے میں ہرش کا بڑا نام ہے، اور اس نے بڑا کام کیا، یہاں تک کہ دکن، حیدرآباد کے علاقے تک وہ پہنچنے لگا تھا، گرچہ اس کو وہاں شکست ہوئی، کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کے بعد پھر اس کا کوئی جانشین نہیں بن سکا، جس کی وجہ سے نارتھ انڈیا کی جو ایک یونائٹ حکومت تھی وہ پھر سے بکھر گئی اور راجاؤں میں تقسیم ہو گئی۔ جو ہندوستان کی تصویر تھی، الگ الگ اسٹیٹ کے الگ الگ راجا تھے، آپس میں لڑائیاں، جنگیں، انتشار، طوائف الملوکی کا دورہ تھا، اور یہی کیفیت تقریباً اس دور میں چائنا کی بھی بن گئی تھی۔ اس سے پہلے خان کی حکومت تھی جس کو اہنس کہا جاتا ہے، ان کے بعد پھر وہ حکومت ختم ہوئی اور کسی قدر انتشار رہا۔ پھر آپ آگے آئیے، جو بڑی اہم ترین تہذیب ہے وہ ایرانی تہذیب ہے، ایرانین سویلائزیشن۔ بعض حقائق سے نظر آتا ہے کہ ایرانی جو تہذیب ہے وہ سمیری تہذیب سے بھی پہلے کی ہے، جو 3000 سال پہلے قبل مسیح میں نے پہلی تہذیب بتائی ہے۔ یہ تہذیبوں کا تذکرہ بہت اچھی طرح ایک مشہور کتاب ہے، اے اسٹڈی آف ہسٹری، آرنولڈ جوزف توئنبی کی بہت مشہور کتاب ہے۔ اس نے ان ہسٹریز کا بہت اچھا جائزہ اور سویلائزیشن کا بہت اچھا جائزہ لیا ہے، کہ قدیم ترین سمیری تہذیب، پھر فونیقی تہذیب، ہتی تہذیب، اور اس کے علاوہ گریک تہذیب، ایرانین تہذیب، ان ساری تہذیبوں کا تذکرہ ہے۔ اور کسی قدر معلوم ہوتا ہے کہ تمدن تو بہت اوپر تھا، سویلائزیشن کے اندر دنیا کے جو وسائل تھے، سورسز تھے، ان کا استعمال تو بہت زیادہ تھا، لیکن اخلاق گرے ہوئے تھے، بت پرستی کا شکار تھے، ویژن نہیں تھا، عمل نہیں تھا۔ ایران کے اندر زرادشتی مذہب کافی رواج پایا تھا، اور وہ مؤثر مذہب تھا۔ شاید کہ وہ نبیوں میں سے کوئی نبی ہو سکتے ہیں، واللہ عالم، قطعی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کی دعوت بہت اصلاح والی تھی، بہت اپیلنگ تھی، اور لوگوں کو صحیح طور پر ریفارم کرنے والی تھی۔ لیکن حالات بدلے، اور ایران کی تاریخ کے اندر عجیب و غریب تقلبات اور عجیب و غریب چینجنگز آئی ہیں۔ مانی تہذیب یا مانی آئیڈیالوجی رائج ہوئی تھی۔ مانی آئیڈیالوجی جو تھی، جس کو مانویہ کہا جاتا ہے، مانی ایک شخص تھا جو غالباً عیسیٰ علیہ السلام سے 3-4 صدی پہلے کا تھا۔ اس نے آ کر پھر لوگوں کو دنیا سے کاٹ کر ریاضت اور زہد و قناعت، دنیا سے بیزاری، رہبانیت کی دعوت دی، یعنی دنیا کو چھوڑ دینا اور صرف آخرت کی فکر میں جنگلوں میں چلے جانا۔ یہ آئیڈیالوجی کافی رواج پائی اور ایران کے اندر اس کو کافی قبولیت ملی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو حکومت چلانے والے تھے ان کے سامنے ایشوز آئے، ان کے سامنے مسائل آئے۔ لوگ جا کے جنگلوں میں رہنے لگے تھے، اور یہاں سے پکڑ کے لوگوں کو، بچوں کو لے جاتے تھے، اغوا کرتے تھے اور جنگلوں میں پالتے تھے، اور ان کو اس طریقے پر پروان چڑھاتے تھے جس کے مطابق صرف
عبادت کی جائے اور دنیا کے معاملات سے دوری بنائی جائے، شادی بیاہ نہ کیا جائے، اس کے ریئیکشن میں ایک موومنٹ کھڑا ہوا جو مزدکی موومنٹ کہلاتا ہے۔ مزدکی موومنٹ جو اس کے ریئیکشن میں کھڑا ہوا وہ آج کے جو ماڈرن یورپین سویلائزیشن ہے اس سے بدتر تھا۔ بھیانک شکل میں گندگی، اخلاق باختگی، ننگا پن، بے حیائی رواج پا چکی تھی۔ قصر سلطانی سے لے کر ایک چھپر کے نیچے رہنے والے انسان تک انارکی، گندگی اور بد اخلاقی کی مختلف شکلیں رائج تھیں۔ یہ مزدک جو تھا اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو بادشاہ تھا اس وقت کا، ایران کا جو کسریٰ تھا، اس کے محل میں جا کے بڑی مجلس میں اس نے کہا تھا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا پکچر تھی۔ اس نے اس بادشاہ سے کہا تھا، غالباً بہرام بادشاہ تھا، اس سے کہا تھا کہ جو تیری بیوی ملکہ ہے نا وہ تیری ملکیت نہیں ہے، پورے اسٹیٹ کی ملکیت ہے، جو چاہے اس سے لذت اٹھائے۔ تو اس نے اس پر کوئی ریئیکشن نہیں دیا اور وہ بھی کھڑی سن رہی تھی، اس کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی۔ یہ پکچر تھی، آپ اندازہ لگائیے بہرام جو تھا اس نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی۔ اس کا بیٹا ہے نوشیروان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، نوشیروان، جس کا عدل بہت مشہور تھا، لیکن سارا عدل صرف اپنے خاص نسل کے لیے تھا۔ بہرحال یہ تصویر سامنے آتی ہے جو بڑی بڑی تہذیبوں کی ہے۔ دوسری طرف رومن امپائر تھا۔ یہ دو امپائر تھے جو دنیا کے سپر پاور تھے۔ باقی چاہے چائنا کی تہذیب ہو، چاہے ہندوستان کی تہذیب ہو، یہ سب مر چکی تھی، دم توڑ چکی تھی، بکھر چکی تھی، طوائف الملوکی کا شکار تھی۔ ایک یونائٹ اسٹیٹ کوئی مکمل سویلائزیشن پیش نہیں کر رہا تھا۔ عورتوں کی حالت ان ملکوں میں جو تھی اس کا تذکرہ سن کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جانوروں سے بدتر سلوک عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ دنیا کی سپر پاور جو طاقتیں تھیں یا سویلائزیشن سامنے تھے، وہ ایک پرشین امپائر تھا، دوسری طرف رومن امپائر تھا۔ رومن امپائر میں چوتھی صدی عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 350 سال کے بعد تقریباً عیسائی مذہب کو قبول کر لیا گیا تھا، اور چوتھی صدی عیسوی میں رومن امپائر کی جو سویلائزیشن تھی وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی۔ ایک مشرقی روم تھا، ایک مغربی روم تھا۔ جو مشرقی روم ہے، جو ادھر جو آج کا ٹرکی ہے، آج کا قسطنطینیہ ہے، ان علاقوں میں جو تھا یورپ کا حصہ، اس حصے میں بیزنطینی حکومت تھی، بیزنٹائن سویلائزیشن امپائر تھا۔ دوسری طرف جو مغربی مغربی یورپ ہے، جس میں آپ کا اٹلی، فرانس، جرمنی، ان سارے علاقے آتے ہیں، یہ سارے علاقے آتے ہیں۔ اس جگہ پہ روم کی حکومت دوسری تھی، لیکن وہ سولڈ قوم نہیں تھے، کلچرڈ قوم نہیں تھے، جنگلی لوگ تھے۔ بلکہ سچ کہا ہے رابرٹ بریفرڈ نے، جس نے ایک مشہور کتاب دا میکنگ آف ہیومینٹی لکھی ہے، اس میں اس نے رومن امپائر کا بڑا گہرائی کے ساتھ تجزیہ کیا ہے اور ایک پیریڈ کا بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ اس نے بات لکھی ہے 5th سینچری عیسوی، 5ویں صدی عیسوی سے لے کر 10ویں صدی عیسوی تک پورے یورپ کے اندر ڈارکنیس تھی، اور روز بروز یہ ڈارکنیس بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ جو علاقے تہذیب کا مرکز سمجھے جاتے تھے، جیسا کہ اٹلی ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، ان میں بھی وحشیت اور درندگی اور جنگل راج تھا۔ ان علاقوں میں یہاں تک کہ ان علاقوں کے اندر بھی گریک فلسفی جو ہے وہ مسلمانوں اور عرب کے تھرو گئی ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ یہ جو بیزنطینی حکومت تھی، یہاں پہ تو یونان کے اثرات تھے، گریک فلسفی یا گریک سویلائزیشن تھی، اس کے اثرات تھے، لیکن جو مغربی یورپ ہے، جو ویسٹرن یورپ کا حصہ ہے، وہاں پر جو گریک فلسفی یا دوسری علم کی چیزیں پہنچی ہیں وہ عربوں کے تھرو اندلس کے واسطے سے گئی ہیں۔ اس کی بات کی، اسلام آنے کے بعد کی ایک لمبی تاریخ ہے جو کہ آج کا موضوع نہیں ہے۔
تو یہ دنیا کی حالت تھی جس کے اندر بت پرستی تھی، جنگیں تھی، انارکی تھی۔ اگر آپ کامن پوائنٹس نکالیں پوری دنیا کے نقشے کے، بڑی بڑی سویلائزیشن کے، تو بنیادی طور پہ بت پرستی تھی، آئیڈل ورشپنگ تھی۔ چاہے فائر کو پوجا جاتا ہو، آگ کو پوجا جاتا ہو، یا بت کو بنا کر پوجا جاتا ہو، مجسمے کو پوجا جاتا ہو، یا پکچر بنا کے اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہو، چاہے جانوروں کی عبادت ہوتی ہو، چاہے اسٹارز کو پوجا جاتا ہو، چاہے سورج اور چاند کی پرستش ہوتی ہو، سب جگہ بت پرستی کا رواج تھا۔ دوسری بات، سب جگہ ایک خاندان حکومت بنا کے بیٹھا ہوا پوری قوم کا خون چوس رہا تھا۔ آپ رومن امپائر کو دیکھیے یا پرشین امپائر کو دیکھیے، ایک خاندان تھا جس نے کرسی پکڑ لی تھی، اور اس کرسی پکڑنے کے بعد قوم کے ایک ایک حصے کا خون چوسنے کے لیے تھی۔ ان کی زندگی جو لگژریل لائف آج آپ بڑے سے بڑے امپیرر کو سوچ سکتے ہیں، وہ اس کا ہاف بھی نہیں ہو سکتی ہے آج کی۔ اس دور میں جو سونا، چاندی، تاج، جاہ و حشم، شوکت، محلات، سردی اور گرمی کے انتظامات، ان کے سمر ویکیشن کے لیے مواقع، جو چیزیں، قصے ملتے ہیں ایرانی تہذیب کے اندر، آج سن کے حیرت ہوتی ہے کس طرح اس دور میں ان کے پاس وسائل موجود تھے، اور کس طرح ایک صرف خاندان کے اندر وہ بند ہو کر رہ گئے تھے۔ شاید پوری قوم کی جتنی ویلتھ ہوگی اس سے کہیں زیادہ صرف ایک گھر کی ویلتھ ہوگی۔ اور عجیب بات ہے، جو خاندان حکومت بنا کے بیٹھتے ہیں وہ ایک چال بھی چلتے ہیں، وہ اس خاندانی حکومت کو مذہبی بنا دیتے ہیں۔ یہی کام کیا گیا۔ کسریٰ نے، ایرانی حکومتوں نے کیا کیا؟ جو یہ خاندان حکومت کرنے والا ہے، اس کی حکومت کو ماننا دینی اعتبار سے فرض ہے۔ جو ان کے خلاف آواز اٹھا لے یا جو ان کی بات نہ مانے، وہ دین سے نکل جاتا ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ جو کرسی پر بیٹھنے والا حاکم ہے، یہ معبود کا اوتار ہے، یہ بھگوان ہے، یہ عبادت اور پوجنے کے لائق ہے۔ اس کی خدمت کرنا ہی ہمارا کام ہے، اور پورے اسٹیٹ کی جو مال و دولت ہے وہ اسی کی ملکیت اور اونرشپ میں آتی ہے، وہ جیسے چاہے لوگوں کو تقسیم کرے۔ یہ مذہبی اعتبار سے مینٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ بنا دیا جاتا ہے قوم کا، اور اس کے نتیجے میں وہ خاندان جو حکومت کر رہا ہوتا ہے وہ ایکسپلائٹیشن کرتا رہتا ہے۔ اب یہ جو ایرانی تہذیب تھی، ایرانی امپائر تھا، اس کے انڈر یمن آ گیا تھا، اور ایک دور آیا کہ شام اور مصر بھی ان کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے، نبی بن چکے تھے، اور مکہ مکرمہ کا دور تھا۔ اور رومن امپائر کا مقابلہ، رومن امپائر کی جب بات ہوتی ہے تو خاص طور پہ یہی بیزنطینی حکومت کی بات ہوتی ہے، جو ادھر مشرقی یورپ کا حصہ ہے۔ اس کی لڑائی، اس کی جنگ ادھر پرشین امپائر کے ساتھ چلتی رہتی تھی۔ تو ایک دور تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کا ابتدائی زمانہ تھا، جس وقت اس پرشین امپائر نے یمن تو ان کے انڈر تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ مصر اور شام کو بھی ہتھیا لیا تھا اور رومن امپائر سے چھین لیا تھا۔ مسلمانوں کو کسی قدر مذہبی انسیت رومن امپائر کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے۔ اسی لیے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ وہ طاقت میں آئیں، وہ غلبہ پائیں، اور جو مکہ مکرمہ کے لیڈرز تھے، مکہ مکرمہ کے مشرکین تھے، قریش تھے، وہ پرشین امپائر کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ مشرک قوم تھی، انہی کے اعتبار سے آئیڈیالوجی سے زیادہ قریب تھی، اہل کتاب نہیں تھے۔ اسی کے نتیجے میں سورہ روم کی ابتدائی آیتیں اتری تھی، الف لام میم غلبت الروم، روم پچھڑ گئے، مغلوب ہو گئے، ہار گئے، فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں، مراد تھا شام اور مصر کا علاقہ، وہم من بعد غلبتہم سیغلبون، ابھی وہ پیچھے ہار گئے ہیں، ابھی جلدی ہی وہ آگے بڑھ کر جیتیں گے۔ اسی کے بعد
پھر 10 سال کے اندر اندر جو قرآن نے کہا تھا فی بضع سنین، 10 سالوں کے اندر اندر رومن امپائر پھر سے پرشین امپائر سے وہ علاقے واپس لے لے گا۔ یہ قرآن کی پیشن گوئی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں کی تھی، اور جس وقت غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اسی زمانے میں رومن امپائر نے بھی پرشین امپائر سے جنگ جیتی تھی، اور اس کے بعد پھر پرشین امپائر ٹوٹا تھا، پرشین امپائر کے پرخچے اڑے تھے، اور پھر وہ ٹوٹتا گیا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی، مزق اللہ ملکہ، اللہ اس کی بادشاہت اور اس کے ملک کو توڑ کر بکھیر دے۔ جب کہ وہاں کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا دی تھی، جس کے بعد پھر وہ حکومت سنبھل نہ سکی، ٹوٹتی ہی چلی گئی۔ تو اس طرح آپس میں جنگیں بھی تھیں، لیکن جو شام کا علاقہ تھا، عرب کا خطہ ہے، عرب کی زمین ہے، وہاں پر تقریباً 350 سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ 370 سال یونان نے حکومت کی، اور 700 سال تک رومن نے حکومت کی ہے۔ شام کے علاقے کا ایکسپلائٹیشن ہوا ہے۔ مصر کا جو علاقہ تھا اس پر بھی رومیوں کی حکومت تھی۔ یہ جو علاقے تھے، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ 4تھی صدی عیسوی میں رومن امپائر نے، یہ بیزنطینی جو حکومت تھی خاص طور پہ، اور دوسری ویسٹرن یورپ تھا، وہاں پر بھی عیسائی مذہب کو قبول کر لیا گیا تھا۔ ان میں ایک بادشاہ آیا ہے قسطنطین کے نام سے، اسی نے ہی یہ شہر بنایا تھا، اس کو کیپٹل بنایا جس کو قسطنطینیہ کہتے ہیں، اور آج اس کا نام استنبول ہے۔ اس کیپٹل کو بنانے کے بعد پھر وہاں سے حکومت چلتی تھی، لیکن اس کے اندر پھر شرک، عیسائی مذہب کے اندر شرک پول کے ذریعے سے ابتدائی دور سے آ گیا تھا، پولس کے ذریعے سے آ گیا تھا، اور اس دور کے اندر پھر جو یہ عرب کے خطے میں روم کے ماتحت شام اور مصر کے علاقے تھے، یہاں کی جو کرسچینٹی تھی اور جو روم کے اندر کی کرسچینٹی تھی، اس میں بہت کلیشز تھے، کانفلکٹس تھے، لڑائیاں تھیں۔ اختلاف کن بنیادوں پر تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود خدائی تنہا ہے، بشری اور الہی مل کر ہے، دونوں سیپریٹ ہیں یا مل کر ایک بن گئے ہیں۔ ان ایشوز کے اندر بھیانک اختلاف، اور ان اختلاف کے نتیجے میں خطرناک جنگیں ان کے درمیان چلتی تھی، بہت خطرناک، بھیانک، خونریز جنگیں یورپ کے اندر اس پیریڈ میں ہوئی ہیں، انہی عقیدے کی بنیادوں پر۔ اس بہرحال اس کے نتیجے میں جو عرب کے شمال کا علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر شام ہو، مصر ہو، یا اسی طرح جو شمالی افریقہ کا علاقہ ہے وہ بھی رومن امپائر کے اندر آتا تھا، ان علاقوں کا جس طرح سے ایکسپلائٹیشن کیا گیا، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، وہ غلہ اگا کے ان کو صرف اتنا ہی کھلایا جاتا تھا جس کے بعد وہ جا کے دوبارہ کھیتی کر سکیں، اس سے زیادہ نہیں۔ جیسے ایک دودھ دینے والی گائے کو یا دودھ دینے والی اونٹنی کو اتنا کھانا اور چارہ دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دوبارہ دودھ نکل سکے، اسی طرح اس جگہ کی قوم کو اتنا کھانا دیا جاتا تھا، اتنا غلہ دیا جاتا تھا جس سے دوبارہ وہ زمین پر محنت کر کے غلہ نکال سکیں اور روم کو بھیج سکیں۔ تو دونوں سپر پاور جو تھے، وہاں پہ خاندانی حکومت اور بدترین شکل میں ظلم تھا۔ جو عام جنتا تھی، عام رعایا تھی، اس کا کام کما کے حکومت کو دینا، اور حکومت کا کام عیش و عشرت کرنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اخلاق گر چکے تھے، معیشت تباہ ہو چکی تھی، جو فائنینشیل کرائسس تھا وہ اپنے عروج پر تھا، اخلاق کی جو گراوٹ تھی اس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ کس طرح سے بد اخلاقی کا چلن تھا، کس طرح سے ایک انسرٹینٹی کی کیفیت لوگوں کے اندر تھی، کس طرح لوگوں کے اندر غم، غصہ، عناد تھا، لیکن مذہبی رنگ کے اندر ایسا باندھ دیا جاتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اسی پکچر کو امیجن کر کے آج کے ہندوستان کو تصور کریے اور کل کو سوچئے کس طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے۔ آپ کو اس سے تھوڑا سا نقشہ ملے گا کہ جو حکومت بنائی جاتی ہے خاص لابی کی،
اس کو مذہب کا ایسا غلاف پہنا دیا جاتا ہے کہ وہ جو کالا سیاہ کرے وہ مذہب کے رنگ میں آ کے آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے اور کل اس سے بھیانک خدا نخواستہ ہونے والا ہے اگر یہی رت اور یہی راستے پر چلتے رہے۔ تو یہ ایک عالمی منظرنامہ ہے جو بڑی بڑی تہذیبوں کا ہے، ملکوں کا ہے، سویلائزیشن کا ہے، جو ظلم، انارکی، بد اخلاقی اور جو مورل ویلیوز ہیں ان کے موت کا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو سوشل ایشوز ہیں، جو سوشل ایشوز شادی بیاہ کے مسائل ہوں، وراثت کے مسائل ہوں، خاندان کے مسائل ہوں، رشتے ناتوں کے مسائل ہوں، وہ سب بھی بالکل بکھرے اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ ان کے اندر بھی کوئی ایسی مضبوط پرنسپلز نہیں تھی کہ ان کی روشنی میں ایک اچھی سوسائٹی کو پیش کیا جا سکتا ہو۔ یہ پورے ان تمام سویلائزیشن کی تصویر ہے، سوشل اعتبار سے، فائنینشیل اعتبار سے، پولیٹیکل اعتبار سے، اسی طرح آپ کہیے کہ مورل اعتبار سے، اسپریچول اعتبار سے، ریلیجیس اعتبار سے یہ منظرنامہ ہے۔ دو بڑے آسمانی مذہب یہودی اور عیسائی رہے جن کو یورپ کے ان علاقوں میں کافی اثر و رسوخ ملا۔ یہودی مذہب کو ایران کے اندر بھی جگہ ملی اور پذیرائی رہی۔ کرسچینٹی کو سب سے زیادہ اسپیس اور جگہ ملی، یورپ کا پورا خطہ اس کے انڈر رہا، لیکن یہ سارے کے سارے مذہب دم توڑ چکے تھے، جانیں نکل چکی تھی۔ اس مذہب کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ سوشل ریفارم کا کام کر سکے۔ اس مذہب کے اندر اتنی صلاحیت نہیں بچی تھی کہ یہ سوسائٹی کے ریفارم کے اندر یا سماج کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی بنیادی اسٹرکچر یا سسٹم دے سکے۔ یہ صرف ٹریڈیشنز کے مذہب بچے تھے جن کے اندر صرف خاص تہوار کو منایا جاتا تھا۔ ان تہواروں کو منانے کے بعد یہ جو سلوگن چلتا تھا، مشہور تھا، اعطوا لقیصر ما لقیصر وَاعْطُوا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ، جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو اور جو اللہ کا ہے وہ اللہ کو دو۔ اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے، اتوار کو جا کے پوجا کر لینا ہے، وہ اللہ کا ہے۔ اس کے علاوہ جو سوشل ایشوز ہوں گے، پولیٹیکل ایشوز ہوں گے، اس کے علاوہ جو فائنینشیل ایشوز ہوں گے، وہ سارے کے سارے قیصر کے حکم کے مطابق چلیں گے۔ جو رومن امپیرر ہوتا تھا اس کا ٹائٹل، اس کا لقب قیصر ہوتا تھا، جیسا کہ پرشین امپیرر کا لقب کسریٰ ہوتا تھا۔ تو یہ ان کی مائنڈ سیٹ تھا کہ اللہ کے لیے صرف پوجا ہے، باقی ان کے لیے۔ یہودی مذہب جو تھا وہ مذہب پھر بعد کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ ایک بڑا طبقہ ان کا مدینہ منورہ میں بھی آ کے آباد ہوا تھا۔ ان کے 3 قبیلے تھے۔ یہ لوگ جو آئے تھے مدینہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ان کے مذہبی کتابوں میں موجود تھا کہ جو آخری نبی آنے والا ہے وہ کس زمین پر آئے گا، کیسا علاقہ ہوگا۔ یہ لوگ جب فلسطین سے مار کے بھگائے گئے ہیں بخت نصر کے ذریعے سے اور ٹائٹس کے ذریعے سے، جب ان کو کھدیڑا گیا ہے اور خطرناک طریقے پر ان کا جو مرڈر ہوا ہے، ان کا قتل عام ہوا ہے، اس کے بعد یہ وہاں سے بھاگے، بکھرے، ایران میں بھاگے اور اس کے بعد پھر یورپ کے کچھ حصوں میں بھاگے۔ اسی دور میں مدینہ منورہ بھی بھاگ کے آئے تھے، وہاں پہ پناہ لی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن ان کے پاس پھر کیونکہ ٹریڈیشن کا دین بچ گیا تھا اور دین کی وہ ویلیوز نہیں بچی تھیں جس کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام والی شریعت کو ایک سسٹمیٹک طریقے پر نافذ کیا جا سکے، اس لیے یہ دنیا کے اندر کوئی چینجنگ نہیں لا سکتے تھے۔ دوسری طرف جو کرسچینٹی تھی وہ تو پہلی اپنی صدی کے اندر ہی بکھر چکی تھی، بدل چکی تھی، تحریف کا شکار ہو چکی تھی، بت پرستی اس کے اندر آ چکی تھی اور دین صرف کچھ ٹریڈیشن کا نام بچ کے رہ گیا تھا، یا جنگلوں میں جا کے عبادت کرنا اور دنیا کو چھوڑ دینا، اسی درجے میں دین تھا۔ اس لیے اس کے ذریعے سے کوئی ایکٹیو سوشل چینجنگ ممکن نہیں تھی، کوئی مؤثر فعال طریقے پر سوسائٹی کے اندر جو کرسچینٹی کا اسٹرکچر ہے اس کی روشنی میں کوئی چینجنگ نہیں لائی جا سکتی تھی۔ ہاں، پوری دنیا میں گنتی کے کچھ لوگ تھے
جو اللہ کی توحید پر باقی تھے بس، لیکن وہ ایسے جگنو تھے جو اپنے اپنے گپاؤں میں، اپنے اپنے غاروں میں صرف جگمگا رہے تھے، ان کی روشنی باہر کے اسٹیٹ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سفر کو پڑھنا چاہیے، کس طرح وہ فارس کے ایک گاؤں سے نکلے تھے، فارس کے ایک علاقے سے نکلے تھے۔ ایران کا جو علاقہ تھا آج کا، تو وہ یہ ترکستان کا یا وہ خطہ ہے جو ترکی کے قریب کا علاقہ، ایران کے آگے کا علاقہ ہے، کردیوں اور ان کے آس پاس کا علاقہ ہے۔ وہاں سے وہ نکلے تھے اور گھومتے گھومتے شام ہو کر کافی لمبا سفر کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ پورے سفر کے اندر ان کو 2-4 لوگ ملے تھے جو واقعی صحیح طور پر اللہ کی تنہا توحید کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے، ورنہ جو کلیسا تھے، چرچ تھے، وہ فحاشی کا، بدمستی کا، ایکسپلائٹیشن کا، مال کو جمع کر کے اس کا غلط استعمال کے سینٹر اور مرکز بنے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر والے نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ اس طرح کا علاقہ ہے، وہاں پہ جا کے انتظار کرو، ہماری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے آخری نبی وہی نکلنے والا ہے، اور اس کی یہ نشانی ہوگی، اس کی پیٹھ کے اوپر نبوت کا ایک نشان ہوگا، ایک مسا ہوگا۔ وہ آ کے حضرت سلمان فارسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا تھا اور قمیص اتار کے اس کو دیکھا تھا اور فرمایا تھا مجھے بتایا گیا تھا ایسا ہوگا، اور میں نے آپ کے اندر وہ ساری علامتیں دیکھی ہیں جو مجھے ان لوگوں نے بتائی تھی۔ عرب کی کیا صورتحال تھی، عرب کے اندر کلچر کیسا تھا، عرب کے قبیلوں کی کیا تصویر تھی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، اگلی گفتگو اور بیان میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور ولادت کے بعد نبوت سے پہلے کا دور، پھر مکہ مکرمہ کا پیریڈ، پھر مدینہ منورہ کا زمانہ، اس پر گفتگو آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے صحیح طور پر سیرت کو اور حالات کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق صحیح اسلامی نقطہ نظر سے چلنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔